جب 56ویں رات ہوئی تو شہرزاد نے کہا، جب بادشاہ ہردوب نے اپنی مقتول بیٹی کو دیکھا تو وہ رونے پیٹنے لگا، اور جب اس کو مرجانہ سے سارا واقعہ معلوم ہو گیا کہ کس طرح بادشاہ عمر نے دھوکے سے اس سے شادی کی اور ایک غلام نے اسے قتل کیا، تو وہ نہایت غضبناک ہوا اور اپنی بیٹی کی لاش کو تابوت میں رکھ کر محل میں لے گیا۔ تو اب بادشاہ ہردوب اپنی ماں ذات الدعائی کے پاس گیا اور اس سے سارا قصہ بیان کیا کہ کس طرح پہلے بادشاہ عمر بن نعمان نے زبردستی اس کے ساتھ شادی کی اور پھر اس کے ایک حبشی غلام نے اس کو قتل کر دیا۔ پھر اس نے کہا کہ مسیح کی سچائی کی قسم، میں اپنی بیٹی کا بدلہ لے کر چھوڑوں گا تاکہ اپنی ذلت کو دور کروں، ورنہ میں اپنے ہاتھ سے اپنی جان لے لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ زاروں قطار رونے لگا۔ اس کی ماں ذات الدعائی نے کہا کہ ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے، مسیح کی سچائی کی قسم کہ میں بادشاہ عمر بن نعمان کے پاس سے اس وقت تک نہ لوٹوں گی جب تک کہ اس کو اور اس کی اولاد کو قتل نہ کر ڈالوں۔ میں اس کے ساتھ ایسی چال چلوں گی جو اب تک کسی چال باز نے نہ چلی ہو اور جس کا ذکر ہر ملک اور ہر جگہ کیا جائے گا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں تجھ سے جو کچھ کہوں تو اس کی تعمیل کرے۔ جب کوئی شخص کسی بات پر تل جاتا ہے تو وہ اسے کر کے چھوڑتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ مسیح کی سچائی کی قسم، میں تیری مخالفت ہرگز نہ کروں گا، کہہ تو کیا چاہتی ہے؟ ذات الدعائی نے کہا کہ اے میرے بادشاہ، چند نابالغ کنیزیں میرے حوالے کر اور چند بڑے پائے کے مسلمان حکماں بلوا تاکہ وہ ان کنیزوں کو حکمت، شاہانہ آداب، شعر و سخن، عرب کے حالات، خلفاء کی تاریخ اور پرانے بادشاہوں کے قصوں سے آگاہ کریں۔ اگر اس میں کچھ سال بھی لگ جائیں تب بھی ہمارے مطلب کے حصول کے لیے یہ کوئی بڑی مدت نہیں ہے، اس لیے تجھے صبر کے ساتھ انتظار کرنا پڑے گا۔ میں جانتی ہوں کہ بادشاہ عمر کنیزوں کا بڑا شوقین ہے اور پہلے سے اس کے پاس بہت سی کنیزیں ہیں، اور اب تیری وہ کنیزیں بھی شامل ہو گئی ہیں جو تیری بیٹی کے ساتھ تھیں۔ جب ہم ان کنیزوں کو تعلیم دے چکیں گے اور ان کو بادشاہ عمر کے پاس پہنچا دیں گے تو ہم جو کچھ چاہیں گے اپنے دشمن سے حاصل کر لیں گے۔ جب بادشاہ ہردوب نے اپنی ماں ذات الدعائی کی باتیں سنی تو وہ خوش ہو گیا اور اٹھ کر اس کے سر کو بوسہ دیا اور سیاحوں اور ایلچیوں کو فوراً ملک میں ادھر ادھر روانہ کر دیا تاکہ وہ مسلمان حکماں کو لے آئیں۔ انہوں نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور دور دراز ملکوں سے اس کے حکم کے مطابق حکماں اور علماء کو لے آئے۔ جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچے تو اس نے ان کی بڑی عزت کی اور انہیں قیمتی قیمتی پوشاکیں عطا کیں اور تنخواہیں معین کیں، اور کہا کہ اگر وہ کنیزوں کو تعلیم دیں گے تو مالا مال کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد اس نے کنیزوں کو طلب کیا اور حکماں اور علماء سے کہا کہ ان کو حکمت اور آداب کی تعلیم دیں، اور انہوں نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ ادھر جب بادشاہ عمر بن نعمان سیر و شکار سے لوٹا تو وہ محل گیا اور شہزادی ابریزہ کو تلاش کیا، مگر اسے نہ پایا اور کسی سے اس کا حال معلوم نہ ہوا۔ یہ بات اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ وہ کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کنیز محل سے نکل جائے اور کسی کو اس کی خبر نہ ہو؟ اگر میری حکومت کا یہی حال رہا تو
تو اسے نکارا اور بے حکم سمجھنا چاہیے۔ بادشاہ کو شہزادی ابریزہ کے فراق میں بڑا صدمہ ہوا اور اس کا دل بیٹھ گیا جب اس کا بیٹا شرکان سفر سے لوٹا اور اس نے اس سے سارا ماجرا بیان کیا تو یہ سن کر شرکان کو بڑا غم ہوا۔ اس کے بعد شرکان نے دیکھا کہ بادشاہ ہر روز اس کے بہن بھائی کے پاس جاتا ہے اور ان کی تعظیم اور تکریم کرتا ہے تو وہ غصے سے بھر گیا اور اپنے بھائی بہن پر حسد کرنے لگا، حتیٰ کہ غم و غصے کا اثر اس کے چہرے سے ظاہر ہونے لگا اور وہ بیمار پڑ گیا۔ ایک دن بادشاہ عمر اپنے بیٹے شرکان کے پاس گیا اور اس سے اس کی بیماری اور کمزوری کا سبب پوچھا۔ شرکان نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ، جب میں دیکھتا ہوں کہ تو میرے بھائی بہن کو پیار کرتا ہے اور ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو مجھے رشک آتا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ رشک بڑھتے بڑھتے مجھے ان کے قتل پر آمادہ نہ کر دے اور اس کی پاداش میں تو مجھے قتل نہ کر دے۔ اس لیے میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو مجھے کسی دور دراز علاقے میں بھیج دے جہاں میں اپنی باقی عمر گزاروں۔ مقولہ ہے کہ دوست سے دور رہنا میرے لیے بہتر اور خوب تر ہے، کیونکہ نہ آنکھ دیکھے اور نہ دل کڑھے۔ جب بادشاہ عمر نے بیٹے کی باتیں سنی اور اسے اس کے رنج کا سبب معلوم ہو گیا تو اس کے دل کو صدمہ ہوا اور پھر کہنے لگا کہ بیٹا، میں تیری یہ درخواست منظور کرتا ہوں۔ میری بادشاہت میں دمشق سے بڑی کوئی ولایت نہیں، میں اسی وقت تجھے اس کا والی بناتا ہوں۔ جب شرکان نے اپنے باپ سے یہ سنا تو اس نے سفر کی تیاری شروع کر دی اور وزیر دندان کو اپنے ساتھ لیا۔ بادشاہ نے وزیر دندان کو حکم دیا کہ وہ شرکان کی ہمراہی میں رہے۔ اب شرکان اپنے باپ اور بغداد سے لشکر کے ساتھ روانہ ہوا اور دمشق پہنچا۔ جب وہ دمشق پہنچا تو شہر والوں نے باجے گاجے کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور شہر کو چراغاں کیا اور بڑے جلوس کے ساتھ اس کے استقبال کو گئے۔ ادھر بادشاہ عمر کو حکماں نے خبر دی کہ اے ہمارے آقا، تیرے بچے علم، فقہ اور حکمت کی تعلیم حاصل کر چکے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور حکماں کو انعام و اکرام دیا۔ جب ذو المکان کی عمر 14 سال کی ہوئی تو وہ تندرست اور طاقتور جسم کا مالک تھا، شمشیر زنی اور گھڑ سواری کرتا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ دینداری اور عبادت میں مشغول رہتا اور فقیروں اور عالموں کے ساتھ محبت رکھتا اور بغداد والے اسے عزیز رکھتے تھے۔ حج کے زمانے میں اسے حج کا شوق ہوا اور اپنے باپ کے پاس جا کر اس سے حج پر جانے کی اجازت مانگی۔ بادشاہ عمر نے کہا کہ اس سال کے لیے ٹھہر جا اور اگلے سال ہم دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے۔ ذو المکان نے سوچا کہ اس میں تو ابھی بہت دیر ہے اور وہ اپنی بہن نزہت الزما کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ مجھے حج کرنے کا شوق مارے جاتا ہے۔ میں نے والد سے اجازت چاہی تو اس نے منع کر دیا، اس لیے میرا ارادہ ہے کہ میں کچھ مال لے کر چپکے سے حج کے لیے چل دوں اور والد کو بالکل خبر نہ کروں۔ بہن نے کہا کہ میں تجھے خدا کی قسم دیتی ہوں کہ مجھے بھی ساتھ لے چل اور حج کی سعادت سے محروم نہ کر۔ ذو المکان نے کہا کہ اچھا، جب اندھیرا ہو جائے تو ہم اس جگہ سے نکل چلیں گے۔ جب آدھی رات ہوئی تو نزہت الزما اٹھی اور کچھ مال اپنے ساتھ لیا اور مردانہ کپڑے پہن لیے۔ چلتے چلتے وہ محل کے دروازے پر پہنچی اور دیکھا کہ اس کا بھائی ذو المکان
اونٹنیاں لیے تیار کھڑا ہے۔ اب وہ سوار ہو کر اندھیرے میں چل کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ حاجیوں کے قافلے میں پہنچے۔ خدا نے ان کی قسمت میں سلامتی لکھی تھی اور وہ مکے پہنچے اور حج کیا۔ اس کے بعد ذو المکان نے اپنی بہن سے کہا کہ اے بہن، اب میرا دل چاہتا ہے کہ بیت المقدس کی زیارت کروں۔ بہن نے جواب دیا کہ میرا دل بھی یہی چاہتا ہے، اور دونوں نے بیت المقدس جانے والوں کے ساتھ سواری کرائے پر لی اور جلوس کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اب ایسا اتفاق ہوا کہ اسی رات بہن کو ٹھنڈا بخار ہو گیا اور وہ بہت تکلیف میں رہی۔ بعد میں وہ تو اچھی ہو گئی، مگر بھائی بیمار پڑ گیا اور بہن اس کی بیماری میں اس کی تیمارداری کرنے لگی، اور چلتے چلتے اب وہ بیت المقدس پہنچے، لیکن ذو المکان کی بیماری بڑھتی اور کمزوری زیادہ ہو گئی۔ یہاں وہ ایک سرائے میں اترے اور اپنے لیے ایک کوٹھڑی کرائے پر لی اور اس میں ٹھہر گئے، مگر ذو المکان کا مرض بڑھتا ہی گیا، یہاں تک کہ وہ سوکھ کر کانٹا ہو گیا۔ اس پر نزہت الزما بہت غمزدہ ہوئی اور کہنے لگی کہ خدا کو یہی منظور تھا۔ کچھ دنوں کے بعد ان کے پاس سب مال ختم ہو گیا اور ایک درہم بھی نہ بچا، لہٰذا نزہت الزما نے اپنے کچھ کپڑے سرائے کے خادم کے ہاتھ بازار بھیجے۔ اس طرح سے کچھ درہم اس کے ہاتھ لگے، اور جب وہ بھی ختم ہو گئے تو پھر ایک ایک کر کے اس نے ساری چیزیں بیچ ڈالیں، اور ایک چٹائی کے ٹکڑے کے سوا ان کے پاس کچھ باقی نہ رہا۔ ایک دن اس کے بھائی نے کہا کہ بہن، اب میں اچھا ہو رہا ہوں اور میرا جی بھنا ہوا گوشت کھانے کو چاہتا ہے۔ نزہت الزما نے کہا کہ خدا کی قسم، بھیک مانگنے کی تو میری ہمت نہیں پڑتی، مگر میں کل کسی بڑے آدمی کے گھر جا کر نوکری کروں گی اور اپنا اور تیرا گزارا کروں گی۔ پھر کچھ سوچ کر کہنے لگی کہ تیری جدائی میرے لیے تکلیف دہ ہے، کیونکہ تو اس حالت میں ہے، لیکن میں اپنے دل پر جبر کر کے جاؤں گی۔ ذو المکان نے کہا کہ کیا اب تو اپنے آپ کو ذلیل کرنا چاہتی ہے؟ جب نزہت الزما نے اپنے بھائی کی باتیں سنی تو کہنے لگی کہ بھائی، ہم یہاں پردیسی ہیں اور 1 سال سے رہ رہے ہیں اور کوئی ہمیں جانتا نہیں، اس طرح سے ہم بھوک کے مر جائیں گے۔ میری رائے اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں جا کر نوکری کروں اور تیرے لیے کھانے کو لاؤں، یہاں تک کہ تجھ کو صحت ہو، اور اس کے بعد ہم اپنے وطن کو روانہ ہو جائیں۔ یہ کہہ کر وہ دیر تک روتی رہی۔ اگلے روز نزہت الزما اٹھی اور ایک کپڑا لے کر اپنا سر ڈھانک لیا۔ اب اس نے اپنے بھائی کے سر کو بوسہ دیا اور اسے گلے سے لگایا اور روتی ہوئی باہر چلی گئی۔ اسے یہ تو خبر نہ تھی کہ کہاں جائے، مگر وہ چلتی رہی اور بھائی انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ رات ہو گئی، مگر وہ پھر بھی نہ لوٹی۔ اب انتظار کرتے کرتے صبح ہو گئی اور وہ نہ آئی تو بھائی کو سخت تشویش ہوئی اور اس کا دل کانپنے لگا اور وہ مارے بھوک کے پریشان ہو گیا۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔